اگلا سوال ہے الفاظ اقبال صاحب سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اگر کوئی رفع الیدین نہ کرے تو گناہ ہوگا. دیکھیے ہم یہ نہیں کہیں گے گناہ ہوگا یا ثواب ہوگا. رفع الیدین کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بلکہ ایسی سنت ہے جس کو آپ نے کبھی نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ مرض الموت میں بھی آپ رفع الیدین کرتے رہے. تو رفع الیدین کرنے کی سنت کو زندہ رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، لہذا کرنے والے کو ثواب ملے گا. کوئی آدمی کبھی چھوڑ دیتا ہے تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن کوئی آدمی مسلسل نہیں کرتا اور ہمیشہ اس سنت کو چھوڑتا ہے تو ایسی صورت میں گنہگار ہوگا. لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ سنتوں پر ہم مستقل طور سے عمل کریں. تقریباً 200 صحابہ کرام کی گواہی موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیشہ رفع الیدین کیا، یہاں تک کہ مرض الموت میں بھی آپ رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، تیسری رکعت میں جب آپ کھڑے ہوتے تھے تب، اور اسی طرح سے تکبیر تحریمہ کے وقت، 4 اوقات میں آپ رفع الیدین ہمیشہ کرتے تھے. جو مسلسل چھوڑتا ہے اس کو اپنے سلسلے میں فکر کرنی چاہیے کہ وہ سنت اگر کوئی آدمی چھوڑ رہا ہے تو اس کے لیے باعث تشویش ہے. نہیں، ایسا کہنا غلط ہے کہ اللہ کے رسول نے آخر میں چھوڑ دیا. ہاں وہ حدیث شاذ ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. حدیث کے درجے میں ایک درجہ ہوتا ہے شاذ حدیث. شاذ حدیث کہا جاتا ہے ایسی حدیث کو جو اکثریت کے عمل کے خلاف ہو، اکثریت کے عمل کے خلاف. یعنی صحابہ اکرام کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہے، سارے صحابہ اکرام سے رفع الیدین ثابت ہے، صرف عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ رفع الیدین آپ نے نہیں کیا. تو اس حدیث کو شاذ کہا جائے گا. شاذ حدیث جو ہے اگرچہ صحیح ہوتی ہے لیکن قابل عمل نہیں ہوتی. ایک صحابی رسول کا عمل ہمارے لیے حجت اور دلیل نہیں ہوتا، بلکہ صحابہ اکرام کا جو اکثریت کا عمل ہے وہ ہمارے لیے دلیل ہے. اور نہیں اس طرح کا کسی بھی صحیح حدیث میں ذکر نہیں ہے. بت رکھنے والی بات جو ہے یہ گڑھی ہوئی بات ہے، من گھڑت بات ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایتیں نقل کی ہیں وفات کے بعد بھی، ان میں بھی رفع الیدین کر کے ہی عمل کیا ہے. اور صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی رفع الیدین کرتے رہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے مرض الموت میں اور آخری عمر تک رفع الیدین کیا ہے. کوئی روایت ہے ہی نہیں ہے، یہ تو من گھڑت واقعہ ہے، من گھڑت واقعہ ہے. اگلا سوال ہے عبد القرموش صاحب کا، نماز جمعہ میں کتنے گھنٹے خطبے کیے جائیں؟ نہیں گھنٹے کیا، یہ ہے کہ نماز جمعہ سے شروع ہو کے خطبہ کبھی بوقت ضرورت صلاۃ عصر تک جا سکتا ہے، کبھی وقت ضرورت عصر کی اذان کے پہلے تک خطبہ دیا جا سکتا ہے، جائز ہے. لیکن اصل یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کا خطبہ مختصر ہوتا تھا اور نماز طویل ہوتی تھی، لیکن یہ بنسبت دوسری نمازوں کے مقابلے میں یا دوسرے خطبوں کے مقابلے میں. ایک واقعہ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ نے ظہر کی نماز کے بعد غالباً تقریر کرنی شروع کی، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، عصر کی نماز پڑھ کے پھر شروع کیا، مغرب کا وقت ہو گیا، مغرب کی نماز پڑھ کے پھر سے شروع کیا، عشاء کا وقت ہو گیا. یعنی کئی گھنٹے تک آپ خطبہ دیتے رہے. خطبے سے مراد عام تقریر ہے. تو اتنی طویل تقریریں موجود ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. لہذا بوقت ضرورت مسلمانوں کی کوئی ضرورت ہے اس کی صراحت کے لیے، مسلمانوں میں بیداری پیدا کرنے کے لیے 1 آدھ گھنٹہ کوئی تقریر کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہماری پریشانی کیا ہے، ہم اگر آفس میں کسی کا لیکچر سننا ہے 2 گھنٹے کا تو ذرا سا بھی ہمارے جو نہیں رہے گی، لیکن امام صاحب نے خطبہ 2 منٹ لمبا کر دیا تو ساری گاج جو ہے امام صاحب پہ گر جائے گی. یہ چیز صحیح نہیں ہے. امام کو اختیار ہے خطبہ کبھی کبھار لمبا کرنے کا، لیکن وقت کا خیال کیا جانا چاہیے کہ بوڑھے لوگ، بیمار لوگوں کو پریشانی اور تکلیف نہ ہو. جی
اللہ عالم. لیکن معنی جو ہے وہ شرعی اصطلاح کے لحاظ سے معنی مخالف نہیں ہے. جو اپنے آپ کو پہچان لے گا اپنے رب کو پہچان لے گا, یعنی جو اپنی فطرت کو پہچان لے گا وہ سمجھ جائے گا کہ اللہ کی حقیقت کیا ہے. حدیث ہے کہ نہیں, یہ دیکھنا پڑے گا. اگلا سوال ہے نعیم سامانی صاحب کو ہی ہے, سترہ واجب ہے؟ جی سترہ واجب ہے امام کے لیے, اور آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہو تو, الا یہ کہ امکان نہ ہو سترہ رکھنے کا اور آدمی مجبوری میں ویسے ہی سنت پڑھے. لیکن اصل یہ ہے کہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے, بہت تاکید ہے. اگر ایسی جگہ جماعت ہو رہی تو صرف امام کا سترہ کافی؟ جی جماعت میں صرف امام ہی کا سترہ ہوگا, مقتدی کا کوئی سترہ نہیں ہے. امام کا سترہ مقتدی کے لیے کافی ہے. میں یہی بول رہا ہوں کہ نکلنے کا جو ہے تو اگر ہم سترہ ہی رہ لیں گے تو سب سے بہتر ہے نا یہ چیز. سترہ دیکھ کے نیت نہیں, اصل تو یہی ہے, اصل تو یہی ہے کہ آدمی سترہ رکھ کر کے نماز پڑھے. یعنی سنت پڑھ رہا ہے تو کھمبے کی آڑ میں, الماری کی آڑ میں سترہ ہونا چاہیے. اس کے بعد آگے سے آدمی نکلتا رہے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نماز پوری کر رہا ہے, نماز چھوٹ گئی ہے, جماعت سے پوری کر رہا ہے, اب اس کے آگے سترہ نہیں ہے اور ہم 3-4 صف آگے بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں گزرنا ہے, تو کوئی مذائقہ نہیں ہے, ایسا گزر سکتے ہیں. ہم کہیں باہر جا رہے ہیں اور کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے, اس کے آگے سے کہیں گزرنے کی ضرورت پڑ گئی تو کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ انسان کو سترے کا اہتمام کرنا چاہیے. نمازی کے آگے سے نہیں گزر سکتے, اگر سترہ رکھا ہے تو گزر سکتے, ویسے نہیں گزر سکتے, الا یہ کہ اس کے 4-5 صف کے بعد سے گزر رہے ہوں. عبید خالد صاحب کا سوال ہے, تالی اور سیٹی بجانا کیسا ہے؟ دیکھیے تالی بجانے کے سلسلے میں تفصیل ہے, سیٹی بجانے کے بارے میں اللہ